سورہ التوبہ کی آیات جو ہیں ان سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، لہٰذا ہم صرف اعوذ باللہ سے اس کا آغاز کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الاعراب اشد کفرا ونفاقا۔ اعرابی لوگ جو ہے یعنی پینڈو لوگ جو گاؤں کے رہنے والے ہیں، بادیہ نشین لوگ، یہ کفر اور نفاق کے اندر زیادہ سخت ہیں۔ اچھا آج بھی آپ گاؤں کے لوگوں کو دیکھ لیں، جو کٹر ہیں نا اپنے فرقے کے اندر، وہ اتنے کٹر ہیں کہ دوسروں کو جینے کا حق بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ گاؤں ایریے کے لوگ، کیونکہ تعلیم نہیں ہے، پھر ان کی ایک مصروفیات اس قسم کی ہوتی ہیں کہ ان کے دل میں وہ والی نرمی نہیں رہتی، سخت کام کر کے ان کے اندر سخت مزاجی آ گئی ہوتی ہے، صرف اپنی کمیونٹی کے لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ شہر کے لوگ تو مختلف لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کرتے ہیں تو انہیں ہر طرح کے لوگوں کے ساتھ بات کرنے کا، گفتگو کرنے کا طریقہ پتہ ہوتا ہے، پھر تعلیم کی وجہ سے انسان ایجوکیٹ ہو جاتا ہے۔ گاؤں کے لوگ، بادیہ نشین عرابی لوگ اس زمانے میں بھی اور آج بھی آپ دیکھ لیں بہت سخت مزاج قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر، زمین میں پانی لگانے کے ایشو کے اوپر، جھگڑے کے اوپر نسل در نسل قتل و غارت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ آج بھی ہو رہا ہے پاکستان کے اندر، ایسے گاؤں ہیں اس زمانے میں بھی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ جو عرابی لوگ ہیں، پینڈو، بادیہ نشین، گاؤں کے رہنے والے لوگ، یہ زیادہ سخت ہے اپنے کفر میں بھی اور منافقت کے اندر بھی۔ وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ، اور یقیناً یہ زیادہ حقدار ہیں اس بات کے کہ وہ بے علم ہو اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دین کے نازل کیے ہیں اپنے رسول کے اوپر۔ یہ اللہ تعالیٰ انہیں بینیفٹ آف ڈاؤٹ بھی دے رہا ہے کہ ہے جو پینڈو، ان پڑھ، جاہل، ان کا شہر کے لوگوں کے ساتھ واسطہ نہیں ہے، پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے، تو یقیناً وہ زیادہ حقدار ہے کہ وہ دین کے معاملے میں زیادہ بے علم ہو۔ یہ ایک ایسپیکٹ ہے ان کی زندگی کا جو علم کی کمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے ایک نٹوریس چیز ہے جو ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ لیکن دوسری طرف ان پینڈو لوگوں میں سے جن کو بات سمجھ آ جاتی تھی، وہ دلیری میں بھی سب سے آگے ہوتے تھے پھر، کیونکہ جو پڑھا لکھا بندہ ہے وہ تو 10 دفعہ سوچتا ہے معاملات کرتے ہوئے، لیکن ان پڑھ بندہ جو اپنے لیڈر کو فالو کرنے والا ہوتا ہے، اس حوالے سے اگر وہ بائی چانس اس کا لیڈر صحیح راستے پہ ہو تو اس لیڈر کے لیے سب سے بڑا ایسٹ ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں۔ تو عرابی لوگوں میں ایسے بھی تھے، ان کا ذکر بعد میں آئے گا، پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا ہے جو لوگ رسول اللہ کے دشمن تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ علم والا، حکمت والا ہے۔ ومن الاعراب، اور انہی پینڈو لوگوں میں ایسے سخت مزاج قسم کے اسلام کے دشمن ہیں، من یتخذ ما ينفق مغرما، کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو تاوان سمجھتے ہیں اپنے حق میں، کہ یہ زبردستی کا ٹیکس اللہ تعالیٰ نے ہم پر لگا لیا ہے، نعوذ باللہ۔ وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرُ، اور وہ بس اس انتظار میں ہے کہ زمانے کی گردش آئے، یہ نبی دنیا سے چلے جائیں۔ ابھی تو مجبوراً قریش کے قبیلے کے غلبے کی وجہ سے ہم ان کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے، لیکن ایک وقت آئے کہ یہ دنیا سے چلے جائیں تو پھر ہم اپنے پرانے دین کی طرف واپس لوٹ جائیں گے۔ اب ان میں وہ لوگ بھی تھے جو منافق یا کمزور ایمان والے لوگ، اور وہ پھر آپ نے دیکھا ہے بخاری مسلم میں آیا کہ حضرت ابوبکر جب خلیفہ بنے ہیں تو انہیں سب سے بڑا چیلنج ہی منکرین زکوٰۃ کا تھا۔ دیکھیں نا، یہاں سے ہی اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ جو زکوٰۃ اکٹھی کی جاتی ہے اس کو تاوان سمجھتے ہیں، تو جو نبی علیہ السلام کی پاور کی وجہ سے، آپ کے غلبے کی وجہ سے اس وقت تو زکوٰۃ دیتے تھے لیکن دل میں تاوان اسے سمجھتے تھے، تو یہ یقینی بات تھی کہ حضور کی وفات کے بعد انہوں نے حضور کے خلیفہ کو کہاں سے وہ تاوان دینا ہے بقول ان کے، نعوذ باللہ۔ تو بخاری مسلم میں آئے کہ وہ حضرت ابوبکر نے ان کے خلاف قتال کیا، اللہ تعالیٰ نے غیبی مدد فرمائی، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہے تو مسلمان تھے، کلمہ گو، اہل قبلہ، جن کا ذکر سورہ الحجرات میں بھی آئے گا۔ قالت الاعراب آمنا، یہ اعرابی لوگ کہتے ہیں، پینڈو، بادیہ نشین، کہ ہم ایمان لے کر آئے ہیں۔ تو اے نبی ان سے فرماؤ
کہ تم اسلام لے کر آئے ہو، ایمان تو تمہارے دلوں میں ابھی داخل ہی نہیں ہوا، ابھی تو تم نیک اعمال کرو گے، پھر گریجولی ایمان کے حقدار ہوگے. یعنی وہ نبی علیہ السلام کو بھی بتا دیا گیا تھا کہ آپ کے بعد یہ کام ڈالیں گے. اور پھر نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ لوگ مرتد ہوئے. انہی کے بارے میں بخاری مسلم میں حدیث ہے، میرے حوضے کو اثر پہ لوگ لائے جائیں گے، میں ان کو پہچانتا ہوں گا، میں کہوں گا اصحابی اصحابی، یہ تو میرے ساتھی ہیں، یہ میرے صحابہ ہیں. مجھے بتایا جائے گا آپ کے بعد یہ دین سے الٹے قدم پھیر گئے تھے، انہوں نے دین میں بدعتیں جاری کر دی تھی. تو آپ فرماتے ہیں میں کہوں گا سحقن سحقن لمن غیر بعدی، ان پہ پھٹکار ہو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا. تو یہ وہی لوگ ہیں. سنن دارمی میں حدیث ہے، المستدرک للحاکم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے آیت تلاوت کی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. اے نبی، اللہ کی مدد آ پہنچی ہے، فتح مکہ، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ گروہ در گروہ دین میں داخل ہو رہے ہیں. یعنی حضور کو بتا دیا گیا تھا کہ اللہ نے آپ کو ایسا غلبہ دیا ہے، چونکہ وہ قبائلی سسٹم تھا، اس قبائلی سسٹم کے اندر قریش کے قبیلے کے سردار کا یعنی رسول اللہ کا سب پہ غالب ہونا، اس کی وجہ سے عرب کے لوگوں نے آپ کو ایز اے بادشاہ تسلیم کر لیا تھا. اس کی وجہ سے انہوں نے آپ کی بیعت کر لی، لیکن بائی چانس وہ ایسے بادشاہ کی بیعت کر رہے تھے جو اللہ کا پیغمبر بھی تھا، اس کی وجہ سے اس پیغمبر کا دین قبول کرنا بھی ان کے اوپر obligatory ہو گیا تھا. بعض تو اس وقت اس طریقے سے مسلمان ہوئے، وقت کے ساتھ اللہ نے انہیں پکا بھی کر دیا ایمان میں، لیکن کئی ایسے تھے جو حضور کی وفات کے بعد پھر پلٹ گئے. یہ تھے وہ لوگ. تو یہ المستدرک للحاکم اور دارمی میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے جب یہ آیات تلاوت کی نا تو پھر آپ نے فرمایا ان قریب میری وفات کے بعد لوگ گروہ در گروہ دین سے نکل بھی جائیں گے. اب حضور کو بتا دیا گیا تھا کہ جس طرح یہ قبیلے کے قبیلے مسلمان ہو رہے ہیں، اسی طرح تھوک کے حساب سے یہ نکل بھی جائیں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے جانثار جو رسول اللہ کے ساتھی تھے ان کی مدد فرمائی، اور ایک مختصر سی جماعت نے نہ صرف ان فتنوں کے اوپر قابو پایا بلکہ رومنز اور پرشینز جو اس وقت کی سپر پاورز تھی، جن کے مقابلے میں مسلمان عددی اکثریت کے اعتبار سے بھی اور اسلحے کے اعتبار سے بھی کچھ نہیں تھے، ان پہ بھی غلبہ دیا. اور سب سے بڑھ کر لیڈر دنیا سے جا چکا ہے. اگر نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں یہ ہوتا نا تو اس میں بہت بڑی کنٹریبیوشن یہ ہوتی کہ رسول اللہ کی ایک ذات ہے جب دو رائے نہیں ہو سکتی. لیکن حضور کے بعد آپ کو پتا ہے منکرین زکوٰۃ کے مسئلے میں حضرت عمر ریڈی نہیں تھے. وہ کہتے تھے کلمہ گو تو ہیں، ہم ان کے خلاف قتال کیسے کریں؟ بخاری کے الفاظ ہیں. تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ جس طرح نماز اللہ کا حق ہے نا، زکوٰۃ بھی مال میں اللہ کا حق ہے. جو اللہ کا حق توڑے گا تو وہ کفر کی کیٹیگری میں فال کرے گا. بخاری کے الفاظ ہیں، حضرت عمر کہتے ہیں کہ اللہ نے ابوبکر کا سینہ کھول دیا تھا. ہمیں بعد میں یہ بات سمجھ آئی کہ واقعی حضرت ابوبکر اس معاملے میں صحیح تھے، کیونکہ حضرت عمر یہ کہتے تھے اگر آپ ایک قبیلے سے قتال کریں گے، یہ تو دوسرا قبیلہ بھی نہیں دے رہا، تیسرا بھی نہیں دے رہا، ایک ایک کر کے سب لوگ انکاری ہو جائیں گے، پیسہ جیب کون ڈیلی کرتا ہے. حضرت ابوبکر کہہ رہے تھے ہم نے ایک کو عبرت کا نشانہ بنا دیا نا، دوسرے ویسے ہی توبہ قبول کر لیں گے. اور ایسے ہی ہوا، ایک آدھ قبیلے سے ہی جنگ ہوئی، باقی لوگ دب گئے. انہوں نے کہا نہیں بھائی یہ، بلکہ وہ معافیاں مانگی انہوں نے، آ کے دوبارہ سے اسلام میں داخل ہوئے کہ بھائی یہ کوئی غیر معمولی دعوت ہے جو اٹھی ہے. یہ ویسا نہیں ہے کہ جس طرح تاریخ میں سکندر اعظم اٹھا اور اس کے ساتھ لوگ ملے اور انہوں نے ایک علاقے کے اوپر قبضہ کر لیا، دنیا فتح کر لی. یہ کوئی انقلاب کوئی اور انقلاب ہی ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اچھا یہ آیت جو ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے مبعوث اس لیے کیا ہے قرآن الہدا اور دین حق کے ساتھ تاکہ باقی ادیان پہ غالب کر دے. یہ آیت سورہ توبہ میں بھی آئے گی، یہ سورہ صف میں بھی ہے، اس سورت میں بھی آ جائے گی آگے چل کے. اللہ اکبر. تو اللہ تعالی فرما رہا ہے کہ یہ اس انتظار میں ہے کہ زمانے کی گردش آئے اور تم دنیا سے چلے جاؤ اور پھر یہ زکوٰۃ نہیں دیں گے. پہلے ہی نظر آ رہا تھا. اللہ تعالیٰ ہمارے علیہم دائرۃ السوء، اس بری گردش کو اللہ انہی پہ پلٹا دے. ظاہر ہے جو نبی علیہ السلام کے بارے میں اس طرح کا نظریہ رکھے تو اللہ کا تو غصہ ہے ان پہ. اللہ فرماتا ہے یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ گردش زمانہ
کی وجہ سے اس نبی سے ہماری جان چھوٹ جائے، اس گردش زمانہ کا وبال تم پہ پڑے اے نبی کے دشمنوں۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالی سننے والا ہے، علم والا ہے، یعنی اللہ تعالی یہ سارے اعمال کو اپنے ریکارڈ میں محفوظ بھی کیے ہوئے ہے اور مستقبل کے حالات بھی جانتا ہے۔ بس ظاہر ہے کہ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، یہ سارے معاملات ہوں گے، اسی میں تو ٹیسٹ ہے اہل ایمان کا بھی اور اہل کفر کا بھی۔ اب وہ سائملٹینیس کنٹراسٹ آ رہا ہے کہ نہیں، سارے ہی پینڈو لوگ ایسے نہیں ہیں، بعض ایسے بھی ہیں جو واقعی عاشقان رسول ہیں۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ، اور انہی دیہاتی لوگوں میں، انہی عرابیوں میں، انہی بادیہ نشین لوگوں میں، مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، ایسے بھی ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ، اور جو ان سے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوا مال لیا جاتا ہے، قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ، تو وہ اس مال خرچ کرنے کو تاوان نہیں سمجھتے، بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مال خرچ کر کے ہم اللہ کا قرب حاصل کر لیں گے اور رسول اللہ کی دعاؤں کا حصہ ہمیں ملے گا۔ وصلوات الرسول، وہ حضور کی دعاؤں کا ذریعہ سمجھتے ہیں کہ ہاں ہم جتنی بھی اپنی جمع پونجی میں سے جتنا دے سکتے ہیں، یا جو obligatory زکوٰۃ ہے، اگر اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں پلٹائے گا، اور دنیا میں اگر ہم حضور کے قدموں پہ یہ دین کی خاطر نشاور کر رہے ہیں تو یہ سب کچھ حضور کی دعاؤں کا حصہ ہمیں ملے گا۔ الا، آگاہ ہو جاؤ، انہا قربۃ لہم، بے شک یہ واقعی اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے، یعنی جو ان کی خواہش ہے وہ اللہ پوری کرے گا، انہیں اللہ کا قرب بھی ملے گا اور رسول اللہ کی دعاؤں کا حصہ بھی نصیب ہوگا۔ اللہم اجعلنا منہم، آمین۔ سیدخلہم اللہ فی رحمتہ، ان قریب اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ انہی قبائلیوں میں بنو تمیم بھی تھے۔ بخاری مسلم میں آیا، نبی علیہ السلام مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں اور بنو تمیم میں سے ایک شخص کھڑا ہوا ہے، ذوالخویسرہ التمیمی، اور وہ کہتا ہے اتق اللہ یا محمد، اے محمد اللہ سے ڈر اور انصاف کر۔ نعوذ باللہ، حضور نے فرمایا اگر میں انصاف کرنے والا نہیں تو اور کون ہوگا؟ تو حضرت خالد بن ولید اور حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ اجازت دیں، اس کا گلا کاٹ دیں، اس نے آپ کے ساتھ اس لہجے میں بات کی، آپ کے اوپر خیانت کا الزام لگایا، اور اس کا ذکر سورہ توبہ میں گزر چکا ہے آیات کے اندر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر ان کو چھوڑ دو، ان کے حال پہ، ان کی آنے والے نسلوں میں بھی ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر اپنے شکار سے آر پار ہو جاتا ہے اور اس پہ خون کا نشان بھی نہیں ہوتا، یعنی ایسا تیر جو کسی جانور کو لگ کے ایک طرف سے دوسری طرف سے نکل جائے تو اس پہ خون کا نشان بھی نہیں ہوتا، خون کا نشان تو اس پہ ہوتا ہے نا جو اندر ہی رہے۔ اس طرح یہ اسلام میں داخل ہوں گے اور باہر نکل جائیں گے گویا کہ انہوں نے کبھی اسلام قبول ہی نہیں کیا تھا، اور میں اپنے زمانے میں پاؤں تو انہیں قوم عاد کی طرح تباہ و برباد کر دوں۔ اور اسی حدیث کے اینڈ پہ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ تھے یہ وہی لوگ تھے جنہیں ہم نے جنگ نہروان میں مولا علی کے ساتھ مل کر قتل کیا تھا، یعنی خوارج۔ تو نبی علیہ السلام فرمایا تھا ان کی نسل میں لوگ پیدا ہوں گے۔ ابو داؤد میں الفاظ ہے قیامت تک، سنن نسائی کے اندر، مشکات کے اندر موجود ہے، قیامت تک ان کی نسلوں میں خوارج پیدا ہوں گے، اور ان کی آخری جماعت دجال کے ساتھ مل کے مسلمانوں کے خلاف قتال کرے گی۔ یہ مسلمانوں کو قتل کریں گے، کافروں کو چھوڑ دیں گے، الٹا گیئر لگا ہوا ہوگا، اور نام اسلام کا لے رہے ہوں گے۔ آج کل بھی آپ دیکھ لیں کئی ایسی جماعتیں ہیں جو مسلمانوں کو قتل کرتی ہیں اور کافروں کے ساتھ ان کی دوستی ہیں، تو یہ وہی خوارج ہیں۔ نبی علیہ السلام فرمایا تھا یہ لوگ قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے۔ یہ بنو تمیم کا بندہ تھا، اور دوسری طرف بنو تمیم ہی ہے جنہوں نے پرشین امپائر کے خلاف جب فائنل جنگ قادسیہ ہوئی تو وہ تو ہاتھی لے کے آگے تھے، عرب کے گھوڑوں نے ہاتھی دیکھے نہیں ہوئے تھے، وہ تو اتنی بڑی بڑی بلائیں دیکھ کے گھوڑا جیسے ہی آگے جاتا تھا وہ بدک کے واپس آ جاتا تھا۔ گھوڑے کے سامنے گھوڑا ہو، اب گھوڑے پہ بیٹھا ہوا بندہ اگر جنگ کر رہا ہے اور سامنے سے اتنے بڑے بڑے ہاتھی آ گئے تو گھوڑے بدک جاتے تھے۔ تو بنو تمیم کے جو لوگ تھے ان کو سعد بن ابی وقاص نے بلایا، کیونکہ یہ نہ ڈر قسم کے جنگجو لوگ تھے۔ ایک طرف یہی لوگ ہیں جو نبی علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرو،
انصاف کرو. اور انہی میں وہ بھی پینڈو لوگ ہیں جو واقعی تن من دھن لٹانے کے لیے تیار ہیں. انہوں نے جناب اپنے گھوڑے چھوڑے, وہ پیدل گئے اور ہاتھیوں کے اوپر چڑھ کے ان کو گرایا. اس میں کئی شہید ہو گئے, ہاتھیوں کے نیچے بھی آ گئے. لیکن بنو تمیم کے لوگ جو ہیں وہ دلیر. اچھا, آج بھی یہ بنو تمیم قبیلہ عرب میں موجود ہے, اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کا سب سے زیادہ سخت گروہ جو دجال کے خلاف ہوگا وہ بنو تمیم ہوگا. اور ابو ہریرہ کے الفاظ ہیں بخاری مسلم میں کہ جب سے میں نے نبی علیہ السلام سے بنو تمیم کی یہ تعریف سنی ہے, میں بھی بنو تمیم سے محبت کرتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ بنو تمیم کا ایک وہ رخ ہے کہ گستاخان رسول, دوسری طرف یہ رخ ہے کہ نبی علیہ السلام کی دین کی خاطر کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے, اور یہ قیامت تک یہ قبیلہ قائم رہے گا. ان کی دلیری, ان کی بہادری. اچھا, بنو تمیم میں پھر ایسے لوگ بھی پیدا ہوئے ہیں جو بڑے ہارڈ لائنر ہیں. امام ابن تیمیہ, محمد بن عبد الوہاب. اب وہ جو دوسری طرف بریلوی ہے نا, وہ کہتے ہیں یہ ذوالخویسرہ تمیمی کی اولاد ہے. ابن تیمیہ, محمد بن عبد الوہاب, وہ کہتے ہیں, دیکھیں بخاری مسلم میں الفاظ ہے, ایک گھنی داڑھی والا کھڑا ہوا جس کی تہمد آندھی پنڈلیوں تک تھی اور آنکھیں دسی ہوئی تھی. وہ کہتے ہیں وہاں بھی سارے دیکھ رہے ہیں اسی شکل کے ہوتے ہیں. تو اس طریقے سے وہ اس کو کوریلیٹ کرتے ہیں, اور پھر وہ ایک خاندان کو ٹارگٹ کر لیتے ہیں. بھائی بنو تمیم کے اندر اگر ذوالخویسرہ تمیمی ہے تو بنو تمیم دجال پہ بھی سب سے بھاری ہے. بنو تمیم نے جنگ قادسیہ مسلمانوں کو جتائی ہے. تو خاندان اوورآل ایسا نہیں ہوتا, اس میں اچھے برے لوگ بھی ہوتے ہیں. ایون بنو امیہ کے اندر کئی ایسے لوگ تھے جو جنگ صفین میں حضرت علی کے ساتھی تھے, حالانکہ وہ اسپیسیفکلی ایک خاندانی تعصب پہ جنگ ہو رہی تھی, لیکن اسلام ایسا غالب تھا, انہوں نے حضرت علی کا ساتھ دیا. پھر حضرت عثمان جیسے لوگ بھی ہیں, حضرت عمر بن عبدالعزیز جیسے لوگ ہیں, یہ بھی تو بنو امیہ میں ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کے اولیاء میں سے ہیں. تو کوئی خاندان اسپیسیفکلی پورے کا پورا نہیں ہو جاتا. ہاں, آپ یہ کہہ سکتے ہیں میجورٹی, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں ایسے لوگ رکھے میں. شروع میں جب ہم نے دعوت کا کام شروع کیا تو یہاں پہ جو بریلوی حضرات تھے انہوں نے میرے خلاف جو بڑے بڑے اشتہار لگائے نا, اس میں لکھا ہوا ذوالخویسرہ التمیمی, اس کے بعد ابن تیمیہ التمیمی, محمد بن عبد الوہاب التمیمی, اور انجینئر محمد علی مرزا التمیمی. میں نے التمیمی لایا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, وہ آپ ان سے پوچھے, وہ ہم نے کہا کہ یہ آپ نے کیوں لگایا؟ انہوں نے کہا جی آپ تو تمیمی نہیں ہے, لیکن کام وہی نے, اور کام ان کے ہیں کہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں گزرتا. اس طریقے سے چیزوں کو ریلیٹ کرتے ہیں. ایک طرف منگول ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے بنو عباس کی حکومت ختم کروائی. بنو عباس پہ عذاب الہی بن کے وہ نازل ہوئے, جس طرح بنو اسرائیل کے اوپر رومنس ان کی حرکتوں کی وجہ سے, جو قرآن میں آیا کہ انہوں نے بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی, اور اللہ نے کہا ہم نے اپنے بندے مسلط کیا, حالانکہ وہ کافر تھے, صرف سبق سکھانے کے لیے. اور پھر یہاں پہ بھی اس امت میں منگول مسلط ہوئے. بنو عباس کے ساتھ جو کچھ انہوں نے کیا, دریائے دجلہ اور فرات جو ہے وہ کتابوں کی سیاہی کے ساتھ کالا ہو گیا اور خون کے ساتھ سرخ ہو گیا. لیکن پھر کچھ ہی عرصے کے بعد منگولوں نے اسلام قبول کیا, اور سرکار 600 سال پہ پھیلی ہوئی سلطنت عثمانیہ, جو اس طرز کی آخری ایک امپائر تھی, آپ سمجھ لیں, اس کے بعد سے تو ملک بننے شروع ہو گیا. یہ آخری 2 امپائرز تھیں, ایک سلطنت عثمانیہ اور دوسری گریٹ برٹن. اس کے بعد تو اب تو امپائرز بنتی نہیں ہیں, اب تو ملک ہے. تو وہ انہی منگولوں سے, اور ایک ہی وقت میں وہاں دیکھ لیں سلطنت عثمانیہ, اور یہاں ایشیا میں مغل, یہ بھی وہی منگولوں کی اولاد. تو اسی پہ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کعبے کو مل کے پاسماں صنم خانے سے. یہ وہی تاتاری جو اسلام کی حکومت ختم کرنے والے تھے, تو انہوں نے کئی گنا بڑی حکومت اسلام کی, اللہ تعالیٰ نے ان سے خدمت لے لی. ٹھیک ہے, اس میں کمزوریاں بھی تھیں, وہ ایک الگ بات ہے, لیکن اوورآل ایک مسلمانوں کی حکمرانی ٹوٹی پھوٹی فارم میں بھی ہو, بہرحال وہ کافروں سے اس حوالے سے بہتر ہوتی ہے کہ مسلمانوں کے کم از کم حقوق کی پروٹیکشن ہوتی ہے. آج کل کے آپ زمانے کو نہ دیکھیں, آج کل تو ہمارے حکمرانوں کا دین کے ساتھ لینا دینا ہی بہت کم ہے. تو ہر طرح کے لوگ موجود ہیں. اب میرے بھائیوں, سورہ توبہ کی شعراء آفاق
آیات آ رہی ہیں، 3 آیات جن کے اوپر میں 12 مختلف اوقات میں تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروا چکا ہوں۔ پچھلی جو ہماری قرآن کلاسز تھیں 344 لیکچرز کے اندر، ان میں ایک پوری قرآن کلاس انہی 3 آیات کے اوپر تھی۔ مسئلہ نمبر 96، عظمت صحابہ، رد المنافقین اور سنی شیعہ کے اختلاف کا تحقیقی جائزہ۔ اس میں نے کافی تفصیلی گفتگو کی تھی۔ اس میں نے قرآن پاک کی آیات اور احادیث سے اس پورے مقدمے کو بیان کیا تھا، لیکن احادیث کے نمبرز یا آیات اس طرح تفصیل سے اس زمانے میں ہم نہیں بتاتے تھے، وہ ویب کیم میں ریکارڈنگ ہوئی تھی۔ پھر کچھ عرصہ پہلے ایک دیوبند کے عالم دین بندیالوی صاحب، انہوں نے مجھ پر یعنی گستاخ رسول ہونے کا الزام لگایا، گستاخ صحابہ ہونے کا الزام لگایا، تو میں نے ان کے ریبٹل میں ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی سورۃ الحدید کی آیت نمبر 10 کے کانٹیکسٹ میں، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ بس اتنا ایک ٹکڑا انہوں نے پکڑا ہوا ہے کہ تمام صحابہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اچھی آخرت کا وعدہ کر رکھا ہے، اور اس کی بنیاد کے اوپر وہ سب کے سب لوگوں کو اس اعتبار سے بیچ میں شامل کر کے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی بشارتیں سناتے ہیں، اور وہ آیات یہاں سے بھی اٹھاتے ہیں، لیکن آدھی آیت اٹھائی۔ یہ 3 آیات میں پورا مضمون ہے۔ سورہ التوبہ کی آیت نمبر 100، 101 اور 102، یہ 3 آیات کے اندر نبی علیہ السلام کے جو ساتھی ہیں ان کے 3 گروہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، قانوناً صحابہ ہی ہیں۔ نمبر 1 جو کامل الایمان مومنین ہیں، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، سبقت لے گئے جو پہل مسلمان ہو گئے، مہاجرین میں بھی اور انصار میں بھی۔ والذین اتبعوہم باحسان، اور وہ سارے لوگ بھی جنہوں نے احسان، نیکی کی روش کے ساتھ ان کی پیروی کر لی، سارے نہیں، جو واقعی اسی ٹریک پہ چلے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں کرے۔ یہ قیامت تک سلسلہ ہے۔ آج بھی جو احسان کے ساتھ پیروی کرے صحابہ کرام اور اہل بیت کی، وہ اس میں داخل ہے۔ تابعی کا لفظ بھی یہاں سے آیا ہے۔ اچھا، کچھ صحابہ بھی ہیں جو تابعی ہیں، اس طرح کہ انہوں نے سینئر صحابہ کے پیٹرن پہ اسلام قبول کیا، صحابیت کا شرط انہیں حاصل ہے، لیکن وہ تابعی اس اعتبار سے ہے کہ وہ ان کامل الایمان مومنین کے فالوور ہیں، جو سورۃ البقرہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان ایسے آپ نے لے کے آنا ہے جس طرح کہ ایمان والے حضور کے ساتھ ہی ایمان لے کے آتے ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین۔ ان کی جو احسان کے ساتھ پیروی کرنے والے ہیں، یا وہ لوگ جو حضور کی وفات کے بعد انہی اصحاب کے پیٹرن پہ ہیں، وہ بھی تابعی ہیں۔ والذین اتبعوہم باحسان، اللہ ان سے راضی۔ لہذا تابعین کے ساتھ بھی رضی اللہ عنہ آپ لگائیں، ویسے تو سب کے ساتھ لگ سکتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے پارہ نمبر 30 میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، یہ ہر اس شخص کے لیے جو اپنے رب سے ڈرے۔ ہاں، سب رضی اللہ عنہ ہے، اللہ ان سے راضی۔ دعائیہ کلمات بھی ہے کہ راضی ہو، اور خوشخبری بھی ہے راضی ہوا، دونوں معنی درست ہیں۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، وہاں پہ بھی رضی اللہ عنہ ہے۔ امام مسلم نے صحیح مسلم اپنے شاگرد ابو اسحاق کو لکھوائی ہے۔ مقدمے کے بعد جب 93 نمبر حدیث شروع ہوتی ہے نا کتاب الایمان میں، حدیث جبرائیل، جو جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے تھے، حضور سے گھٹنے جوڑ کے انہوں نے سوالات کیے تھے، اس میں امام مسلم کا شاگرد، چونکہ باقاعدہ کتاب تو مقدمے کے بعد شروع ہوئی ہے، ویسے مقدمے میں بھی حدیثیں ہیں لیکن کتاب الایمان، تو امام مسلم کا شاگرد کہتا ہے قال ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری رضی اللہ عنہ، میرا استاد مسلم بن حجاج ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری رضی اللہ عنہ نے مجھے یہ حدیث لکھوائی۔ پھر وہ مسلم شریف کی وہ کتاب الایمان شروع کرتے ہیں۔ کتاب الام میں امام شافعی نے
امام ابو حنیفہ کو رضی اللہ عنہ لکھا ہے، حالانکہ امام حنیفہ تابعی ہیں، امام مسلم تو تبا تابعی ہے نا، ان کے ساتھ بھی رضی اللہ عنہ لکھا ہوا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، رضی اللہ عنہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ، علیہ السلام بھی کہہ سکتے ہیں، رحمہ اللہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس پہ میری تفصیلی ویڈیو قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں ریکارڈ ہے۔ المہند میں تو مقدمے کے اندر خلیل احمد سہارنپوری نے علماء دیوبند کو رضی اللہ عنہ لکھا ہوا ہے، بریلویوں کے علماء اعلیٰ حضرت کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، سارے ایک دوسرے کے لیے دعائیہ کلمات، شیخ عبد القادر جیلانی کو رضی اللہ عنہ لوگ کہتے ہیں۔ خیر یہ ہماری ساری اسیسمنٹ ہے، باقی تو اللہ کو پتہ ہے۔ اچھا صحابہ کرام ایک دوسرے کو رضی اللہ عنہ نہیں کہتے تھے، یعنی جب کوئی صحابی فوت ہو جاتا تھا تو دوسرا صحابی اس کا نام لے کے رضی اللہ عنہ نہیں کہتا تھا، رحمہ اللہ تعالی، اللہ اس پہ رحم کرے۔ بخاری مسلم میں موجود ہے، جب حضرت عمر کی میت رکھی ہوئی تھی اور مولا علی علیہ السلام آئے تو اس میں کیا الفاظ ہیں؟ رحمک اللہ تعالی یا عمر ابن خطاب، اے عمر ابن خطاب اللہ آپ پر رحم فرمائے۔ میں نے بارہا حضور سے سنا تھا، میں ابو بکر اور عمر گئے، میں ابو بکر اور عمر داخل ہوئے، میں ابو بکر اور عمر نکلے، مجھے امید تھی کہ آپ عنقریب اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ جا ملیں گے، اور آپ وہ شخص تھے کہ جس کے اعمال پہ مجھے رشک تھا۔ تو ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسا شخص تھا جس نے میرے کندھے پہ یوں کونی رکھ کے حضرت عمر کی میت پہ ان سے باتیں کر رہا تھا۔ اب یہ ظاہر ہے کہ وہ اپنی ایک محبت کا اظہار کر رہے تھے، میں تو اس پہ کہتا ہوں یہ حضرت علی کا مرثیہ ہے عمر ابن خطاب کی میت کے اوپر۔ اس طرح کے مرثیوں کو ہم مانتے ہیں جس میں غلو نہ ہو۔ تو ابن عباس کہتے ہیں جب میں نے مڑ کے دیکھا تو وہ حضرت علی تھے جو حضرت عمر کے لیے تعریفی کلمات کہہ رہے تھے۔ تو یہ رحمہ اللہ تعالی یہ آپ بول سکتے ہیں۔ تو تین کیٹیگریز، پہلی تو یہ 24 کیرٹ سونا، اللہ نے تو ان کو کہہ دیا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ اسی طریقے سے صلح حدیبیہ کے جو اصحاب ہیں ان کے لیے بھی رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اور ان کے لیے پھر یہ بشارتیں وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کر رکھے ہیں ایسے باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ ہے سب سے بڑی کامیابی، اللہم اجعلنا منہ۔ تو میں بتا رہا تھا وہ دیوبندی مماتی مولوی نے نا کوئی بات کی، وہ کلم وعد اللہ الحسنی، تو اس سے میں نے ریبٹل کیا تھا، وہ آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں، رپلائی ٹو علامہ بندیالوی آن صحابہ کرام۔ تو اس نے کہا تھا جی صحابہ قرآنی شخصیات ہیں، تاریخی شخصیات نہیں، اور اس کی آڑ میں وہ بخاری مسلم کی حدیثوں کو فراڈ کہہ رہا تھا۔ تو میں نے اسے کہا کہ تو نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہے بھائی، قرآن میں تو صحابہ کے 3 گروہ آئے ہیں، جن کو تو قرآنی شخصیات کہہ رہا ہے وہ یہ ہیں جو آیت نمبر 100 میں ہے۔ ہاں اگلی 2 بھی تو پڑھنا آیات، وہ بھی حضور کے ساتھی ہیں جن کا ذکر ہے، وہ دوسری کیٹیگری یہاں پہ آ رہی ہے، وہ تفصیلی ویڈیو میں نے اس میں ریکارڈ کروا دی ہے۔ دوسرے ساتھی کون ہے؟ یعنی جو قانوناً صحابی ہیں، جس طرح اس خبیث عبداللہ ابن ابی نے کہا، بخاری مسلم میں آتا ہے، اور اس کے الفاظ قرآن میں زید ابن ارقم کے حق میں اللہ نے قرآن کی آیات نازل کی سورۃ المنافقون کی، کہ جب ہم عزت والے مدینے میں داخل ہوں گے تو وہاں سے ذلیلوں کو نکال دیں گے، نعوذ باللہ۔ نبی علیہ السلام ان کے ساتھیوں کو ذلیل کہا۔ زید ابن ارقم جو اس وقت نوجوان تھے، ٹین ایجر تھے، انہوں نے یہ بات سن لی، جا کے حضور کو شکایت لگائی۔ بوڑھے بابے تو اتنی دلیری نہ کرتے، لیکن بچے جو ہوتے ہیں نا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ پہ کہتے ہیں بچے تو بچہ ہوتا ہے نا، کلین سلیٹ ہوتا ہے، انہوں نے جا کے شکایت لگا دی نبی علیہ السلام کو۔ حضور نے بلا لیا عبداللہ ابن ابی کو کہ تو نے یہ بکواس کی ہے، اس نے قسم اٹھا کے کہہ دیا میں نے نہیں کی۔ اب ایک سفید داڑھی والا بندہ جھوٹی قسم اٹھا لے اور ایک ٹین ایجر بچہ کہہ رہا ہے میں نے خود سنا ہے۔ اب نبی علیہ السلام نے تو ظاہر پہ فیصلہ کرنا ہے۔ بخاری مسلم میں الفاظ ہے، تم میں سے بعض اوقات کوئی چرب زبان ہوتا ہے، وہ مقدمہ میرے پاس لے کے آتا ہے، میں شواہد کی بنیاد پہ فیصلہ کر دیتا ہوں، اور بعض اوقات میں اس شخص کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہوں جو ناحق ہوتا ہے۔ اس کے باوجود وہ آگ کا ٹکڑا اپنے گھر کے لے کے جائے گا اگر اس نے چرب زبانی سے ہی مقدمہ جیتا ہے، یعنی میرا فیصلہ کرنا بھی اسے فائدہ نہیں پہنچائے گا، تو باب تشائی کوئی نہیں۔ ہاں اگر اللہ کے نبی کا یہ سٹیٹس ہے کہ وحی کے بغیر انہیں یہ پتا نہ چلے کہ کس کے حق میں فیصلہ کرنا ہے، تو باب تشائی کوئی نہیں، کیونکہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں۔ اب زید بن ارقم، ایک تو عمر چھوٹی، چھوٹے بچہ اگر جھوٹا پڑ جائے، پھر اللہ کے نبی کے سامنے، پھر ایک سفید داڑھی والے نے بھی جھوٹا کر دیا، تو ایک معصوم سے دل پہ کیا گزری ہوگی۔ اللہ کو اتنا ان پر رحم آیا کہ سورۃ المنافقون کی آیات نازل کرتی،
اور ایگزیکٹ وہی جملے عبداللہ ابن ابی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نقل کر دیے کہ یہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں جب ہم عزت والے مدینے میں داخل ہوں گے، ایک جہاد سے واپس آ رہے تھے. اچھا اس جہاد میں حضور کے ساتھ لڑنے گئے ہوئے، ہاں تھوڑا سا قافلہ آگے پیچھے ہوا ہے، پیچھے غیبت کرنی شروع کر دی. اس لیے ہم غیبت منع کرتے ہیں. گئے حضور کے ساتھ ہیں اور غیبتیں کر رہے ہیں صحابہ کرام کی. اچھا قرآن میں آیات نازل ہو گئی. اب تو جناب زید ابن ارقم کا نام قیامت تک لیا جائے گا کہ جن کے حق میں قرآن نازل ہوا. بخاری کی اس حدیث میں آتا ہے کہ جب یزید نے واقعہ حرہ میں اہل مدینہ پر ظلم کیا نا، تو انس ابن مالک انصاری صحابی بڑے دکھی تھے، زید ابن ارقم بھی انصاری صحابی تھے. تو انہوں نے حضرت انس کو ایک خط لکھا ان کی دل جوئی کے لیے کہ پریشان نہ ہو، اگرچہ اتنے مسلمان یزید کی فوجوں نے ہلاک کر دیے ہیں، تو اے انس آپ کو پتہ نہیں ہے کہ حضور نے تو ہمیں پہلے ہی بتایا تھا کہ انصار مدینہ کے ساتھ میری وفات کے بعد ظلم کیا جائے گا، اور تم صبر کرنا یہاں تک کہ حوض کوثر پہ مجھے ملنا. یہ خط جب حضرت انس نے پڑھا نا تو اپنے شاگردوں کو بتایا، جانتے ہو یہ زید ابن ارقم کون ہے جس نے مجھے خط لکھا ہے دلاسے کے لیے؟ یہ وہ ہے جس کے لیے سورۃ المنافقون کی آیات نازل ہوئی تھی. عبداللہ ابن ابی کی شکایت جب اس نے لگائی تھی وہ مکر گیا تو اللہ نے اس شخص کو سچا ثابت کرنے کے لیے قرآن میں آیات نازل کر دی. ٹھیک ہے. اچھا آیات نازل ہوئی، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ اجازت دیں، یہ ایسے بندے کو تو میں نہیں چھوڑوں گا. آپ نے فرمایا عمر چھوڑ دو، لوگ کہیں گے یہ اپنے ساتھیوں کو، اپنے صحابہ کو قتل کرواتا ہے. یعنی عبداللہ ابن ابی کی خباثت کھلنے کے باوجود نبی علیہ السلام نے اسے قانوناً صحابہ کہا. ٹھیک ہے، یہ اپنے صحابہ کو قتل کرواتا ہے. اب جب ہم یہ بتاتے ہیں نا ان کو، وہ کہتے ہیں نہیں جی حضور نے کہا تھا لوگ کہیں گے. حضور تو اسے صحابی نہیں مانتے تھے. بھئی صحابی ٹریٹ کیا نا اسے، پھر بھی ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے ٹو کٹ دا اسٹوری شارٹ، اس کو تو چھوڑ دو. جو بخاری مسلم حدیث ہے کہ میرے حوض کوثر پر میرے صحابہ لائے جائیں گے، لوگوں کے کہنے پہ نہیں، حضور خود کہہ رہے ہیں. اور پھر آگے کہہ رہے ہیں میں کہوں گا اصحابی، یہ تو میرے صحابہ ہیں، اصحابی، میں انہیں حوض کوثر سے پلانے لگوں گا تو فرشتے ان کے اور میرے درمیان کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے یا رسول اللہ آپ کو نہیں پتا آپ کے بعد انہوں نے دین چھوڑ دیا تھا اور دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے. میں کہوں گا سحقا سحقا لمن غیر بعدی، سحقا سحقا لمن بدل بعدی، ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میری وفات کے بعد میرے دین کو بدل دیا، ان پہ پھٹکار ہو. اور بخاری کے الفاظ ہے، ابن عباس کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہوں گے جو حضور کی وفات کے بعد مرتد ہوئے اور ابو بکر نے ان کے خلاف قتال کیا. یعنی وہ رافضی والا نہیں ہے نظریہ کہ نعوذ باللہ حضرت ابو بکر اور عثمان تھے یہ لوگ، نہیں، یہ وہ لوگ تھے جن کے خلاف حضرت ابو بکر لڑے، منکرین زکوٰۃ، مسلمہ کذاب کے ساتھی، یہ وہ لوگ تھے. اسی حدیث میں بخاری کے موجود ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ وہ لوگ ہیں، انہوں نے کلیئر کر دیا. لیکن حضور اس لیے صحابی کہیں گے کہ حضور نے تو ان کو صحابیت پہ چھوڑا ہے، حضور کو تو نہیں پتا کہ حضور کی وفات کے بعد انہوں نے کیا کیا. بس وہ انہوں نے ایک عرب کے لیڈر کا غلبہ تصور کر لیا، ایمان کنوکشن والا کوئی نہیں تھا، بعد میں پھر پلٹ گئے. حضور کی زندگی میں بھی ایسے ہوا ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، کاتب وہی تھا، سورۃ البقرہ آل عمران اس نے حضور سے پڑھی اور لکھی، بعد میں عیسائی ہو کے مر گیا. اس سے بھی سینئر سابقون الاولون، مہاجرین سے بھی سینئر ایک شخص، ہجرت سے بھی پہلے، جو سب سے بڑی ہجرت تھی اسلام کی، پہلی ہجرت وہ حبشہ کی تھی. ہجرت مدینہ تو بعد میں آئی ہے. ہجرت حبشہ میں جو لوگ شامل تھے نا ان پہ ہجرت مدینہ والے بھی رشک کرتے تھے، اور جنہوں نے ہجرت مدینہ نہیں کی ہوئی نا وہ ہجرت مدینہ والوں کو سب سے افضل مسلمان سمجھتے تھے. لیکن ہجرت حبشہ والے وہ صحابہ تھے جن کو ہجرت مدینہ والے بہت افضل سمجھتے تھے کہ یہ تو مدینے سے بھی پہلے حبشہ ہجرت کر گئے تھے. ان میں حضرت سیدہ ام حبیبہ کا خاوند بھی تھا عبید اللہ، وہ وہاں جا کے عیسائی ہو کے مر گیا، مرتد ہو کے کفر کی موت مر گیا، سابقون الاولون میں سے تھا. مہاجر بھی اعلیٰ درجے کا، اور ام حبیبہ کا خاوند جو حضرت معاویہ کی بہن تھی. اس لیے پھر بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دل جوئی کے لیے ان سے نکاح کیا اور ہماری ماں بن گئی ام المومنین سلام اللہ علیہا. آپ اندازہ کریں. تو یہ اس طرح کی کیٹیگری کے لوگ موجود ہوتے ہیں جو منافق ہوتے ہیں یا کمزور ایمان والے ہوتے ہیں،
اور جیسے ہی نبی دنیا سے تشریف لے گئے، ان لوگوں نے ہی حضور کی زندگی کے اندر آپ کے اوپر قاتلانہ حملہ کیا غزوہ تبوک سے واپسی پہ، جو بخاری میں موجود ہے کہ حذیفہ بن یمان رازدار رسول تھے۔ پورا واقعہ مسند احمد میں ہے کہ حضرت حذیفہ اور عمار بن یاسر نے مل کے نبی علیہ السلام کی سواری کو بچایا تھا، وہ اونچی پہاڑی سے نیچے گرانے لگے تھے 12 منافقین۔ اس موقع پہ نبی علیہ السلام نے حضرت حذیفہ سے کہا تھا میں تمہیں نام بتا دیتا ہوں ان کے، اور وہ رازدار رسول بن گئے۔ اور صحیح مسلم میں موجود ہے ایک بندہ حضرت حذیفہ سے جھگڑا کر رہا تھا اس معاملے میں، حضرت حذیفہ کو غصہ آ گیا، انہوں نے کہا 12 کا تو مجھے پتا ہے، اگر کوئی 13واں ہے تو پھر تو ہے بچ۔ تو حضور نے فرمایا تھا کہ میرے صحابہ میں، وہاں پہ بھی الفاظ ہے میرے صحابہ میں 12 منافقین ہیں، وہ جنت میں کبھی داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ سوئی کے ناکے سے اونٹ نہ نکل جائے، اور ان میں سے 8 ایسے ہیں جن کی کمر پہ دوبیلا پھوڑا نکلے گا جس کی ہیٹ وہ اپنے سینے میں محسوس کریں گے، اور اسی پھوڑے اور کینسر کی وجہ سے ان کی موت ہوگی۔ تو نبی علیہ السلام نے اس کو اوپن نہیں کیا، لیکن بہرحال قانوناً وہ صحابہ رہے، یار صحابی تھے، جبھی تو رومن امپائر کے خلاف غزوہ تبوک میں حضور کے ساتھ گئے ہوئے تھے، حضور کافروں کو ساتھ لے کے جا رہے تھے، اور بعد میں بھی صرف حضرت حذیفہ کو پتا ہے یہ کون ہے، ہمیں تو رہ سہ کہ عبداللہ ابن ابی ہی نہ آتا ہے، جدو منافق کا ذکر آتا ہے نا تو عبداللہ ابن ابی ہی نہ آتا ہے، باقی بھی تو تھے نا۔ یار 300 تو اسی وقت نکل آئے جب غزوہ احد کے موقع پر حضور 1000 کا لشکر لے کے گئے ہیں، تو 300 تو عبداللہ ابن ابی لے آیا تھا واپس۔ ابن مسعود کہتے ہیں اللہ کی قسم احد سے پہلے اگر مجھے کہتا نا کوئی کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہوں گا حضور کے ساتھیوں میں کوئی منافق نہیں ہے، میں قسم بھی اٹھا دیتا، کیونکہ ابن مسعود جو تھے وہ خود تو کلین سلیٹ تھے، وہ سمجھتے تھے یار حضور جیسی شخصیت کے ساتھی ہوں اور 2 نمبر ہوں، اتنی بڑی پرسنالٹی کے ساتھ رہتے ہوئے بھی کوئی بندہ ایمان کنوکشن والا نہ رکھے، یہ ہو نہیں سکتا۔ لیکن ان کو کیا پتا تھا جڑے ایتھے پیڑے اور لاہور بھی پیڑے اور کعبے بھی پیڑے، اور وہ نکل آئے 300 تو اسی وقت نکل آئے، 1000 میں 300 تو ریشو پروپورشن نکال لیں آپ۔ تو پھر جو اسلام پھیلا، اسلام کے غلبے کی وجہ سے دب دب کے بیچ میں آنا شروع ہو گئے، اور وہ اتنے منافق اتنے کٹر کہ اللہ نے ان کا ذکر کر دیا یہاں پہ کہ ان کا حال یہ ہے وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ، اور تمہارے آس پاس خصوصاً جو یہ پینڈو لوگوں میں ایسے لوگ ہیں منافقون جو منافق ہیں، وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، اور اہل مدینہ شہر والے لوگوں میں بھی، مدینے کے اندر بھی منافق موجود ہیں۔ اب یہ نہیں ہے کہ صرف پینڈو ہے، نہ شہری بھی ہیں۔ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ، اتنے پکے اور کٹر منافق ہیں اور ایکٹر ہیں پکے قسم کے۔ لا تعلموہم، کہ اے نبی اور ان کے اصحاب تم انہیں نہیں جانتے، اتنی پیاری ایکٹنگ کرتے ہیں۔ یہ عبداللہ ابن ابی جو ہے یہ تو جمعے والے دن پہلے سب میں ہوتا تھا، کہتا تھا نیڑے نیڑے آؤ، جو حضور کہتے ہیں سنو۔ ہاں آج کل بھی آپ کو مسجدوں میں ایسے کوئی کمیٹی کے ممبر نظر آتے ہیں نا، بعض پتہ چلتا ہے کہ مسجد کے چندے سے چوری بھی انہوں نے کی ہوئی ہے۔ ہاں وہ انہوں نے ایک لبادہ اوڑا ہوتا ہے اپنے اوپر نا، دین کا لبادہ، ایک ان کا ایک پروفیشن ہوتا ہے نا۔ تو اس زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ، بڑے پکے قسم دے ایکٹر قسم دے نے جن کو تم نہیں جانتے۔ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ، ہم انہیں جانتے ہیں۔ وہ اللہ نے پھر بعد میں نبی علیہ السلام کو بتایا، لیکن رسول اللہ نے بھی اسے ایکسپوز نہیں کیا، صرف حذیفہ ابن یمان کو بتایا۔ تو سرکار یہ دوسری پارٹی ہے جو حضور کے ساتھیوں میں قانوناً صحابی ہیں، وہ تو حضور کی وفات کے بعد مرتد ہوئے نا، جو سنن دارمی میں حدیث ہے المستدرک للحاکم میں حضور نے تلاوت کی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اے نبی دیکھا ہم نے تمہیں فتح دی ہے تو کس طرح لوگ گروہ در گروہ دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ پھر ساتھ ہی حضور نے فرمایا بس میری وفات کے بعد اسی طریقے سے لوگ گروہ در گروہ دین سے نکل بھی جائیں گے۔ اور وہی ہوا، منکرین زکوٰۃ، مسیلمہ کذاب، کتنے عرب کے قبائل، اور 3-4 بندوں نے تو دعوی نبوت کر دیا۔ انہوں نے سمجھا کہ عرب پہ غلبہ پانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ دعوی نبوت کر کے بندے ساتھ جوڑ لو اپنے۔ اچھا پھر حضرت ابوبکر اس کے اوپر نا بڑے اچھے ریمارکس انہوں نے دیے۔ حضرت ابوبکر نے حضرت عمر سے کہا کہ دیکھو حضور کی برکت یہ ہوئی ہے کہ اب بت پرستی کوئی نہیں کر رہا، جو بھی کر رہا ہے وہ دعوی نبوت ہی کر رہا ہے، اللہ کا کانسیپٹ اب نہیں ختم ہوگا اس سرزمین سے۔ دیکھا نا، پوائنٹ بی نوٹڈ۔ اب یہ قوم بت پرستی کی طرف نہیں جائے گی، دعوی نبوت ہی کیا۔
طلحہ اسدی نے کیا، مسیلمہ کذاب نے کیا، سجا عورت نے دعوی نبوت کر دیا، ٹھیک ہے، لیکن بت پرستی کی طرف نہیں گئے. تو اس کا مطلب ہے کہ اہل سنت والجماعت لکھ لینے سے کوئی اہل سنت والجماعت بن نہیں جاتا. اپنے نام کے ساتھ مولانا علامہ لکھنے سے کوئی اہل علم ہو نہیں جاتا، ٹھیک ہے، جب تک کہ اس کے اندر وہ گٹس موجود نہ ہو. اور پھر پیغمبر ہونا تو ایک وہبی چیز ہے، یہ تو کسبی تو ہے ہی نہیں، کوئی حاصل کر ہی نہیں سکتا. حضور نے خواب دیکھا، بخاری مسلم میں آتا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے ہاتھ میں 2 سونے کے کنگن ہیں، تو میں نے اس کو بڑا رنجیدہ ہوا، اس خواب کی حالت میں بڑا غمناک ہوا. میں نے اس پہ پھونک ماری تو وہ دونوں کنگن غائب ہو گئے. یعنی یہ بھی حضور کو خواب میں بتایا گیا کہ یہ ختم بھی ہو جائے گا فتنہ. تو نبی الاسلام جب اٹھے، آپ نے صحابہ سے کہا کہ یہ ایک خواب کی تعبیر میں نے 2 جھوٹے پیغمبروں سے کی ہے جو دعوی نبوت کریں گے. مسلمہ نے تو حضور کی زندگی میں دعوی نبوت کر دیا تھا، باقاعدہ اس نے قاصد بھیج دیے حضور کے پاس کہ نبی یہ جو نبوت ہے نا، کچھ شیئرز مجھے دے دو اس کے، ہم آپس میں. وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ کوئی بندہ خود دعوی نبوت کر دیتا ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ تو اللہ کا اختیار ہے، میں تو ایک ٹہنی بھی جو ہے نا وہ بھی شیئر نہیں کر سکتا کسی کے ساتھ، میرا تو اختیار ہی کوئی نہیں ہے. اور اگر قاصد کا قتل کروانا جائز ہوتا نا تو میں تیرے یہ جو قاصدین ہیں میں انہیں قتل کروا دیتا، لیکن آپ نے نہیں قتل کروایا، چھوڑ دیا. وہ تو پھر حضرت ابوبکر کے زمانے میں جب انہوں نے فتنہ کھڑا کیا تو خالد بن ولید کو جنگ یمامہ میں حضرت ابوبکر نے بھیجا اور اس کا فتنہ ختم ہوا. اور وہ بھی دیکھیں کس شخص کے ہاتھوں ختم ہوا، حضرت واشی قاتل حمزہ. ہائے 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 ہائے، یہ اللہ نے کیسا اس کو ایک فضیلت دے دی. اور جب بخاری کے الفاظ ہیں انہوں نے واشی کو قتل کیا، انہوں نے کہا میں نے اسلام کے بھی بہترین شخص کو قتل کیا تھا، حمزہ ابن عبد المطلب سید الشہداء. اور اسلام کے بدترین دشمن مسیلمہ کذاب کو، اس کو بھی میں نے قتل کیا. اسلام کا سب سے بڑا دشمن وہی ہو سکتا ہے نا جو رسول اللہ کی ختم نبوت پہ ڈاکہ مارے، دعوی نبوت کرے. تو اللہ نے کیسا بیلنس کروا دیا. اچھا، لیکن پھر بھی وہ پوری زندگی انہوں نے دوسرے تیسرے درجے کے شہری کی زندگی گزاری ہے، انہیں ایکسیپٹنس ملی کوئی نہیں. کیونکہ جو 2 تابعین ملنے جاتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں ہم گئے تو وہ بالکل ایک کونے میں بیٹھے ہوئے تھے گھر کے، جیسے کوئی مشکیزہ کالے رنگ کا ہوتا ہے، ہم سمجھے مشکیزہ پڑا ہے، تو وہ تھے، وہ بہت کالا سیاہ رنگ تھا ان کا، حبشی تھے نا، ٹھیک ہے نا. تو یعنی ان کو مسلمان کوئی اچھی نظر سے دیکھتے نہیں تھے حضرت واشی کو. ظاہر ہے وہ بخاری میں آیا، حضور نے بھی کہا تم میرے سامنے نہ آیا کرو. پتہ نہیں انہوں نے اللہ سے کتنا رو رو کے مانگا ہے، اللہ نے بیلنس کروا دی ہے مرنے سے پہلے. اب وہ کہتے ہیں میں حضور کو یہ چہرہ تو دکھا سکتا ہوں نا کہ اگر میں نے آپ کے سب سے محبوب شخص کو قتل کیا ہے تو آپ کے سب سے بڑے دشمن کو بھی میں نے ہی قتل کیا ہے. اللہ تعالیٰ اس نیکی کو میری اس غلطی کا کفارہ بنا دے. ویسے تو وہ کفارہ ویسے بھی ہے، وہ تو مسلم کے الفاظ ہیں، جو اسلام قبول کر لے اگلے کے گناہوں کا کفارہ ہے، لیکن ایک گلٹ وہ تو دل میں رہتا ہے نا، وہ ان کے دل میں تھا. اللہ نے ان کو سن لیا اور ان کے ہاتھوں اتنا بڑا کام کروا دیا. تو یہ ایسے پکے منافق ہیں کہ اے نبی تم اور تمہارے ساتھی ان کو نہیں جانتے. سنعذبہم مرتین، ہم انہیں دوگنا عذاب دیں گے. دنیا میں ذلت کا عذاب، وہ سب سے بڑا عذاب تو ہوا جو آگے چل کے آئے گا. مسجد درار انہوں نے بنائی تھی، وہ اللہ نے وہ توڑوا دی. حضور کو کہہ کے کہا نہ تو اس میں نماز پڑھنی ہے، یہ مسجد جو ہے یہ مسجد درار ہے. میں اکثر کہتا ہوں اگر آج حضور دنیا میں آ جائے نا تو اکثر مسجدیں جو فرقوں کے نام پہ یہ ساری مسجد درار ہی بنی ہوئی ہیں، یہ ساری توڑوا دی جائیں. ثم یردون الی عذاب عظیم، پھر انہیں لوٹایا جائے گا اس بڑے عذاب کی طرف، قیامت کے دن کے عذاب کی طرف. یہ دوسری کیٹیگری ہوگی منافقین کی. قانوناً صحابہ لیکن اندر سے منافق. نبی علیہ السلام کو بھی 12 بندوں کے نام بتائے گئے، باقیوں کے نہیں بتائے گئے. وہ بھی وہ تھے جنہوں نے قاتلانہ حملہ کیا تھا، اور وہ بھی صرف حذیفہ کو انہوں نے بتائے، بعد کے لوگوں کو نہیں بتائے. ظاہر اور رازدار رسول تھے. اب تیسری کیٹیگری آ رہی ہے، وآخرون اعترفوا بذنوبہم، اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا. یہ ہیں وہ ڈھیلے مسلمان. یعنی میں اپنے ساتھ کمپیئر نہیں کر رہا، حضرت ابوبکر عمر عثمان و علی کے مقابلے پہ ڈھیلے مسلمان جو ان سے غلطیاں ہوتی ہیں، کمزوری ہے، وہ اپنے گناہوں کا اعتراف بھی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے سی انہیں پکے مسلمان نہیں، لیکن سستی ہو جاتی ہے تو اعتراف کرتے ہیں. خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا،
اور انہوں نے اچھے اور برے اعمال ملا دیے میں، یعنی غلط کام بھی ان سے کبھی کبھار ہو جاتے ہیں، ڈنڈی بھی مار جاتے ہیں بیچ میں، اور اچھے اعمال بھی کرتے ہیں. عسى اللہ ان يتوب علیہم، ان قریب اللہ تعالیٰ ان کی طرف توجہ فرمائے گا. یعنی اگر یہ صحیح راستے پہ آگے تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو بھی قبول کرے گا. ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. یہ وہ تیسری کیٹیگری ہے، یہی وہ تیسری کیٹیگری ہے جس میں ہم ان لوگوں کو سمجھتے ہیں کہ جن لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جنگ صفین میں جو لوگ شامل ہوئے، تو ایسے بہت تھوڑے لوگ تھے، صحابہ میں سے تو اکا دکا لوگ تھے، زیادہ تر تو اہل شام ہی تھے وہ، لیکن بہرحال صحابی ہیں وہ، لیکن ان کا سٹیٹس وہ والا نہیں ہے جو اوپر سابقون الاولون کا ذکر ہوا. باقی کسی کو شوق ہے تو میری وہ ویڈیو دیکھ لے، رپلائی ٹو علامہ بندیالوی آن صحابہ کرام ان قرآن. تو میں نے اس کو کہا تھا کہ تو نے اگر قرآن پڑھا ہوتا نا تو تجھے اتنا ایک ٹکڑا ہی مل رہا ہے. کلم وعد اللہ الحسنہ سورۃ الحدید سے قرآن میں 3 اصحاب کیٹیگری میں آئے، وہ کلم وعد اللہ الحسنہ وہی ہیں جو اس ٹیسٹ کو پاس کرتے ہیں. ورنہ تو یہ کیا قرآن سے ٹکرا رہا ہے؟ ایسا نہیں ہے. سورہ توبہ تو آخر میں نازل ہونے والی سورت ہے، بخاری مسلم میں آیا، تو اس میں تو بتایا جا رہا ہے اور بھی پریکٹیکلی ہمیں نظر بھی آ گیا. کلم وعد اللہ الحسنہ ان لوگوں کے لیے جو پوری کمٹمنٹ کے ساتھ مرتے دم تک قائم رہے. ساروں کے لیے بشارت نہیں ہے. تو یہ کوئی اتنا آسان معاملہ نہیں ہے کہ اس طریقے سے چیزوں کو آپ اپنی مرضی سے کریں. صحابہ کرام کی کیٹیگریز ہیں، ہجرت مدینہ سے پہلے، ہجرت مدینہ کے بعد، صلح حدیبیہ سے پہلے، صلح حدیبیہ کے بعد، فتح مکہ سے پہلے، فتح مکہ کے بعد، یوں درجہ بدرجہ ہے. وہ سورۃ الحدید کی آیت نمبر جو 10 ہے نا، اس کے کانٹیکس میں ایک حدیث ہے مسلم شریف میں، اور پوری تفصیل آئی ہے تفسیر ابن کثیر میں مسند احمد کے حوالے سے، کہ حضرت خالد ابن ولید کو حضور نے ایک لشکر میں بھیجا، اور کچھ حصہ اس کا بخاری میں بھی موجود ہے. وہاں انہوں نے سے مس ہینڈلنگ ہوگی. کچھ لوگ تھے جنہوں نے اسلمنا کہنے کی بجائے کہ ہم اسلام لائے، انہوں نے کہا ہم اپنے دین سے پھر گئے، اور دین سے پھرنا وہ اپنے پرانے دین یعنی بت پرستی سے پھر گئے. حضرت خالد بن ولید نے اس کی انٹرپریٹیشن یہ کی کہ یہ اسلام چھوڑ گئے، مرتد ہو گئے. اگرچہ باقی صحابہ نے انہیں کہا کہ آپ اس طرح نہ کرو، انہیں قید کر لو، حضور سے فیصلہ کروائیں گے. ان کا کہنے کا مقصد کیا ہے؟ وہ لاکھ پیٹتے رہے. کچھ لوگوں کو حضرت خالد نے قتل کر دیا، اور باقی جو صحاب تھے انہوں نے اپنے اپنے حصوں کے لوگوں کو چھپا کے رکھا، انہیں نہیں قتل کیا. اسی موقع پہ حضرت خالد بن ولید نے عبد الرحمن بن عوف کو گالی دے دی تھی، جو مسلم شریف میں آیا 6488 نمبر حدیث، اور انہوں نے آگے حضور کو شکایت کی. بخاری میں الفاظ ہیں جب حضور تک شکایت پہنچی اس حوالے سے کہ یہ حضرت خالد نے قتل کیا، آپ نے 2 دفعہ ہاتھ اٹھا کے کہا اے اللہ خالد کے اس عمل سے میں بری ہوں. یہ خود جواب دیا. اور پھر حضور علیہ السلام نے وہ جو قتل ہوئے تھے سب کی دیت ادا کی، 100 اونٹ. ہاں انٹینڈڈ نہیں مسئلے کو چھوڑا، ظاہر مسلمان قتل ہوئے تھے. تو حضرت خالد پھر پچھتاتے تھے کہ کاش میں اس سے پہلے مسلمان ہی نہ ہوا ہوتا، یہ گناہ تو مجھ سے دھل جاتا. مس ہینڈلنگ تو ہوگی ان سے. اور مسلم شریف میں اس موقع پہ جو گالیاں نکال دی تھی نا حضرت عبد الرحمن بن عوف کو، حضور کو انہوں نے آگے شکایت کی کہ یا رسول اللہ اس نے یہ کیا ہے میرے ساتھ. اب دیکھیں دوسری تو عبد الرحمن بن عوف کی للہیت دیکھیں، وہ شروع کے مسلمانوں میں سے، لیکن لشکر کا سپہ سالار حضرت خالد ہے کیونکہ وہ جنگی مہارت رکھتے تھے. حضور نے میرٹ پہ فیصلہ کیا، سینیرٹی کو چھوڑ دیا. اور نیچے کے لوگوں کی مہارت بھی دیکھے، کسی نے یہ نہیں کہا کہ جی میں اتنا سینئر ہوں، یہ بعد میں بندہ ہے آگے کیوں نکل گیا. یہاں پہ بھی اکیڈمی میں بھی اگر کوئی سینئر ہے یا جونیئر ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا میرے بھائی. دار ارکم کے ساتھ جو جڑا ہوا ہے وہ دیکھنا ہے کس بندے کی کیا کمپیٹنسی ہے، اس کو کون سی ڈیوٹی اسائن کرنی ہے. ورنہ مجھے بتائیں عبد الرحمن بن عوف کے اوپر خالد ابن ولید کو لگا دینا یہ زمین و آسمان کو ملانے والی بات ہے. عبد الرحمن بن عوف پہلے 10 مسلمانوں میں سے ہیں، عشرۃ مبشرہ ہیں. آپ کو حضرت علی تو نظر آتے ہیں حضور کا دفاع کرتے ہوئے، لیکن ذرا ایک لمحے کے لیے کبھی سوچیں کہ جب حضور نے دعوی نبوت کیا ہے اس وقت تو حضرت علی کی عمر 8 سال تھی. 8 سال کا بچہ تلوار چلا سکتا ہے کیا؟ اس وقت حضور کی حفاظت کون لوگ کرتے تھے؟ عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، یہ اس وقت بڑی عمروں کے تھے. حضرت علی تو بعد میں میدان عمل میں آیا نا، جب آپ ینگ ایج میں پہنچے ہیں.
شروع میں جنہوں نے حضور کی حفاظت کی ہے وہ تو یہ لوگ ہیں، حضرت حمزہ، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے پھر حضور کو اتنا غصہ آیا، مسلم کے الفاظ ہیں، آپ نے حضرت خالد کو بلا کے ڈانٹا، آپ نے فرمایا خالد تو میرے صحابہ کو گالیاں دے رہا ہے، اب تو احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خیرات کر دینا، میرے عبد الرحمن بن عوف نے جو ایک مد گندم خیرات کی ہے 600 گرام، اس کے آدھے 300 گرام یعنی ایک مٹھی گندم عبد الرحمن بن عوف خرچ کرے، اور تو 7.5 کلومیٹر پہ پھیلا ہوا احد پہاڑ اس کے برابر سونا بھی خیرات کر دے، تو عبد الرحمن کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ سرکار 7.5 کلومیٹر تو چھوڑ دیں، اتنے سے ایریے پہ اگر پتھر ہو اور اس کے برابر سونا آپ کیلکولیٹ کریں تو اربوں ڈالرز بنتے ہیں، 7.5 کلومیٹر تو کوئی دنیا کمپیوٹر بھی نہیں کیلکولیٹ کر سکتا، اتنا بڑا فرق ہے۔ حالانکہ حضرت خالد ابن ولید فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے ہیں، لیکن صلح حدیبیہ کے بعد ہوئے ہیں۔ یہ دونوں کٹھے ہوئے تھے، عمر بن عاص اور خالد بن ولید، اور وہ وہاں سے واپس آ رہے تھے بےزتی کروا کے نجاشی سے، نہیں والے کیے تھے ان کے، اور یہ یہاں سے جا رہے تھے، دونوں ملے، ان کا واللہ یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کے ساتھ غیبی مدد ہے، مجھے نہیں لگتا کہ ہم ان پہ غلبہ پا سکتے ہیں، تو وہ اسلام قبول کر لیا۔ لیکن اس کے باوجود نبی الاسلام نے حضرت خالد بن ولید کو ڈانٹا کہ اب تم بہت پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کر دو نا، عبد الرحمن بن عوف کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اچھا، سپہ سلار خالد بن ولید ہے، اور فضائل کا فرق اتنا ہے کہ خالد بن ولید پوری زندگی کیا، ان کو کروڑوں سال کی زندگی بھی مل جائے، عبد الرحمن بن عوف جیسا عمل کر ہی نہیں سکتے۔ تو اس کا مطلب ہے مرتبہ اپنی جگہ، ڈیوٹی اپنی جگہ، وہ تو نبی الاسلام میرٹ کے اوپر، اور یہی پھر میرٹ حضرت ابوبکر نے کیا، حضرت عمر نے مخالفت کی ہے کہ آپ جو ہے وہ سعد ابن ابی وقاص، ابو عبیدہ ابن جرح کے اوپر خالد ابن ولید کو لگا رہے ہیں یرموک میں، ان کا ہاں خالد ہی ہوگا، کو ابو عبیدہ تو امین الامت، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جب فتح ہو جائے گی پھر گورنر اسی کو لگاؤں گا، لیکن جنگ میں خالد جیسا تیز بندہ کوئی نہیں ہے۔ خیر وہ پھر حضرت ابوبکر فوت ہوئے تو حضرت عمر نے پہلا خاتی یہ لکھا کہ خالد عہدے سے معزول۔ خیر اس میں بھی حکمت تھی، وہ حضرت عمر کا جو ڈیسیژن تھا اس نے پے کیا ہے، ایک بت پرستی تو ٹوٹ گئی کہ یہ فتوحات خالد کی وجہ سے نہیں ہو رہی، رب خالد کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ تو حضرت عمر کا ڈیسیژن جو ہے اس کی ایک وہ والا اسپیکٹ بھی ہے سوچنے والا۔ بہرحال نبی الاسلام نے عبد الرحمن بن عوف کی فیور میں حضرت خالد کو اتنے سخت الفاظ کے۔ اب مجھے بتائیں، یہ تو کمپیریزن ہو رہا ہے خالد بن ولید اور عبد الرحمن بن عوف کا، جو کہ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے ہیں خالد بن ولید۔ اب جو لوگ فتح مکہ پہ طلقاء ہیں، معافی مانگ کے مسلمان ہوئے ہیں، ان کا حضرت علی یا عمار ابن یاسر کے ساتھ تو کوئی کمپیریزن ہی نہیں بنتا، وہاں تو کئی اور بات چاہیے، ٹھیک ہے؟ زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اس حوالے سے پھر ہم نے موقف رکھا تھا کہ یار اللہ کے بندو، اصحاب جمل جو ہیں وہ 24 کیرٹ سونا ہے، وہ سابقون الاولون ہیں، حضرت طلحہ، زبیر، سیدہ عائشہ علیہ السلام اجمعین، اسی لیے اللہ نے ان کو مرنے سے پہلے توبہ بھی نصیب کی ہے۔ حضرت طلحہ بھی توبہ کر کے فوت ہوئے، حضرت زبیر بھی معافی مانگ کے فوت ہوئے، حضرت عائشہ تو پوری زندگی روتی تھی۔ لیکن جو اصحاب صفین ہیں، ان کا معاملہ تو، ان میں تو کوئی بھی سابقون الاولون میں سے نہیں ہے۔ بہرحال ایک تلخ پہلو ہے اس پہ، جنگ جمل، صفین، نہروان کے اوپر میری تفصیلی ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں، آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے انہی آیات کے اوپر ہم اسے کنکلوڈ کرتے ہیں۔ یہ 3 آیات متقاضی تھیں کہ میں تفصیلی اس کے اوپر بولوں، ان کو اس طرح چیپلی ہم چھوڑ نہیں سکتے تھے، ان کے اوپر تفصیلی گفتگو تھی۔ باقی کئی ایک ویڈیوز اس کے اوپر گواہ ہے کہ یہ جو پورا مقدمہ ہے یہ قرآن سے ثابت ہوتا ہے، لہٰذا یہ کہنا کہ نعوذ باللہ بخاری مسلم میں جو حدیثیں ہیں وہ فراڈ ہیں، نہیں، وہ قرآن کی سپورٹ میں ہے، قرآن بتا رہا ہے۔ وہ مولانا اسحاق صاحب بڑی پیاری بات کرتے تھے کہ قرآن دسدا پہ ہے کہ کیڑا کیڑے لیول تے آندا ہے، جڑا کوئی تھلے آندا ہے تے قرآن دسدا کہ وہ تھلے لیول دا ہے، جنہوں قرآن کہندا ہے اوتے لیول دا ہی ہے، اور بخاری مسلم اس کے اوپر اور روشنی ڈالتی ہے اور بالکل کرسٹل کلیئر ہو جاتا ہے کہ کون کس جگہ پہ کھڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تفصیلی ویڈیوز میری ریکارڈ ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، جنگ جمل، صفین، نہروان کے حوالے سے بھی اور باقی تفصیلات کے حوالے سے بھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو میں نے حق بات کی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے۔
اگر جذبات میں میرے منہ سے غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔